الحمد للہ نحمدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ جی ہاں میرے محترم سامعین، ناظرین، میرے ساتھ محبت کرنے والوں، میرے دوستوں، کل کے سیکشن میں ہم نے آپ سے ختم نبوت کی اہمیت کو آپ کے سامنے بیان کی تھی، مختصر سی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت اللہ جل شانہ نے نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی ہے، جو کہ سید البشر ہے، نسل انسانی کی حیات کا ذریعہ ہے، نسل انسانی کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے، اور پھر نبوت کی انتہا اللہ جل شانہ نے ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہے، اور پھر عقیدہ ختم نبوت یہ جزوی ایمان ہے۔ جس طرح سر کی حیثیت ہے بدن میں، شہرت کی حیثیت ہے بدن میں، دل کی حیثیت ہے بدن میں، ایسا ہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہے تو سارا دین ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے تو صحابہ کرام ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے تو اللہ کی ذات ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے تو قرآن ہے۔ اس کے بغیر دین نامکمل ہے۔ جس طرح سر کے بغیر جسم نامکمل ہے، شہرت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، دل کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر عقیدہ ختم نبوت کے متعلق ہم نے دو فتوے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ ایک فتاوی عالمگیری سے ہم نے آپ کو بیان کیا تھا، جس میں یہ ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت، آخری نبی ہونے کو نہیں جانتا، وہ یہ نہیں جانتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ضروریاتی دین میں سے۔ اور پھر حضرت امام صاحب کا ایک فتویٰ کہ جس کے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ ہے وہ دعوی نبوت کرتا ہے، سمجھو مدعی نبوت سے دلیل مانگتا ہے اس کے نبوت کے متعلق، تو آیا اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا رائے ہے؟ تو حضرت امام صاحب نے جواب دیا کہ یہ شخص کافر ہے۔ آج کے سیکشن میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ حضرت اللہ جل شانہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طرح سے اعزازات عطا فرمائے ہیں جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہیں، خصوصیات جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء کرام سے مستثنیٰ ہے۔ تو اس میں ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے عالمی ارواح میں بھی کیا ہے، اور اس طرح عالمی دنیا میں بھی کیا ہے، اور عالمی برزخ میں بھی کیا ہے، اور عالم آخرت میں بھی۔ آج ہم صرف بات کرتے ہیں عالمی ارواح کے متعلق۔ جب اللہ جل شانہ نے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کر دی تو اللہ جل شانہ نے سب سے اقرار لیا اپنے ربوبیت کا، اپنے خالقیت کا، کہ میں تمہارا رب ہوں۔ سب نے بآواز یک کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں۔ تو اسی عہد عام کے ساتھ اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام سے ایک اور پکا عہد لیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے، پارہ 2 میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ جل شانہ انسانیت کو بتلاتا ہے کہ تم اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب اللہ جل شانہ کی ذات نے تمام انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا کہ میں تمہیں ضرور بضرور کتاب اور حکمت دوں گا، پھر میں تمہیں دنیا میں بیچ دوں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ان پر ضرور ایمان لانا ہے اور تم نے ان کی ضرور مدد کرنی ہے۔ سمجھو عقیدہ ختم نبوت کے متعلق سوال حضرت انبیاء کرام سے بھی ہوا ہے، عہد و پیمان ان سے بھی ہوا ہے، تو اللہ جل شانہ کی ذات آگے ان سے فرماتے ہیں سوالیہ انداز میں،
قال اقررتم واخذتم على ذلكم، اس لیے کیا تم میرے ساتھ عہد کرتے ہو، کیا تم میرے ساتھ پیمان کرتے ہو، کیا تم میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے؟ قالوا اقررنا، سب کہنے لگے کہ ہم نے اقرار کیا ہے، ہم نے آپ کی نبوت کو مان لیا ہے، آپ کے آخری نبوت کو مان لیا ہے، آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ تو آگے اللہ جل شانہ دیکھو، ایک نبی کی شہادت، ایک ولی کی شہادت، ایک متقی کی شہادت اور ایک مجتہد کی شہادت، ایک تبع تابعی کی، ایک تابعی کی نہیں، ایک صحابی کی نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ نے اس عقیدے ختم نبوت پر تمام انبیاء اکرام سے، جس میں بڑے بڑے انبیاء اکرام ہیں، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جیسے بڑے بڑے پیغمبر ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان سے اللہ شہادت لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کے متعلق۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے ہاں، اور کتنا یہ اہم ہے ایک انسان کے کامل مسلمان ہونے کے لیے اور جنت تک جانے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح کے لیے۔ تو آگے اللہ جل شانہ قال فاشہدوا، تم سب گواہ رہو اس بات پہ کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ انبیاء اکرام کی شہادت، اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ میرا لاڈلا، میرا پیارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کسی کو میں نبوت نہیں دوں گا اور نہ اس کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہوگا۔ یہ ہے عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کی اور شان، جس کو اللہ جل شانہ عالم ارواح میں کہ سارا دنیا کا نظام ہی نہیں تھا، نہ آسمان تھے، نہ زمین تھی، نہ پہاڑ، نہ سمندر، نہ سورج، نہ تارے، نہ چاند، کوئی بھی چیز نہیں تھا، صرف انبیاء کرام اور تمام انسانیت کے ارواح، اور ان سے وعدہ وہاں پر اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ختم نبوت انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سیکشن میں ہم انشاءاللہ عالمی دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت متعلق چند آپ کے سامنے باتیں عرض کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد یاسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔